تو ویسے تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ جو میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں خداوند یسوع کی ساری تعلیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ خود سٹیٹمنٹ دی کہ میں کوئی کام جو کرتا ہوں یا جو لفظ میں بولتا ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ باپ کی طرف سے ہے۔ میں اس کی مرضی کو پورا کرتا ہوں اور ہمیشہ وہی کچھ کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس ٹیکسٹ میں سے دیکھیں تو سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ 14ویں آیت ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور یہ تعلیم ایسی تھی جس سے انہوں نے تعجب کیا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ اور یہ جو سارا کانٹینٹ ہے اس تعلیم کا، یہ بڑی ہاٹ قسم کی ٹاک ہو رہی ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح نے زیادہ تر جو الہی ہونے کے دعوے ہیں وہ کیے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ تعلیم ان کے لیے ناقابل قبول بنی ہوئی تھی، اور وہ اس کشمکش میں تھے کہ کس اختیار کے ساتھ تو اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو باپ کے، خدا کے، یہوہ کے، قادر مطلق خدا کے مد مقابل برابر ٹھہرا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں، ان کے ذہن میں جو ربینک ٹریڈیشن تھی وہ تھی obviously، جب بھی کوئی تعلیم دینے کے لیے آتا تو وہ جس ادارے میں سے پڑھ کر آیا ہوتا، چونکہ وہ کئی سال وہاں سٹڈی کر کے آیا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے استاد، اس ادارے کے تھاٹس، جو اسکول آف تھاٹ اس کا ہوتا، اس کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے بار بار اس ربی کا نام لیتا۔ تو یسوع مسیح ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تو جو ربی ہیں ان سے مختلف طریقے سے تعلیم دیتا ہے، صاحب اختیار کی طرح کسی کا نام نہیں لیتا۔ لیکن یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں کسی انسان کا نام چاہے نہیں لے رہا، کوئی ہیومن ٹریڈیشن پیچھے نہیں ہے۔ ہاں یہ تمہاری ٹریڈیشن ہے کہ ربی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور اس وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی کسی کا نام لے کر تعلیم نہ دے تو اس کو ایروگنٹ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں آ رہا، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ کے اختیار سے آیا ہوں، میں اس کے اختیار سے تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ جو ساری تعلیم ہے اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیوائن ٹیچنگ تھی، یہ ایسی ٹیچنگ تھی جو یسوع مسیح دعویٰ کر رہے ہیں کہ باپ کے اختیار میں میں دے رہا ہوں۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں تو پرانے عہد نامے کی ایک بات بھی ہمارے سامنے ہے۔ نبی یہ کہا کرتے تھے خداوند فرماتا ہے، ان کا دعویٰ یہیں تک ہوتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر خداوند یسوع نے نبیوں سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پہاڑی واز میں تعلیم دیتے ہیں وہاں پر ایک جملہ بار بار خداوند نے کہا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کے اپنے ڈیوائن اختیار کو، اتھارٹی کو شو کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ باپ کی طرف سے ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبیوں سے بھی اوپر ہوں۔ اس وقت جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا کانٹینٹ نبیوں کی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے دعوے کیے ہیں اپنی تعلیم میں، مجھے نہیں لگتا بلکہ یہ مصدقہ بات ہے کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی اور بڑا شخص کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں ہوں، اس طرح کے دعوے۔ تو اس سارے کانٹینٹ میں یہ دعوے خداوند یسوع مسیح نے کئی مرتبہ کیے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح تعلیم کی بات کر رہے ہیں، پہاڑی واز خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا ایک نچوڑ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ متی رسول نے جو خداوند یسوع مسیح کی ساری تعلیمات تھیں ان کا مجموعہ وہ پہاڑی واز میں پیش کیا۔ تو پہاڑی واز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے پرانے عہد نامے کی ہی بڑی جامع خوبصورت تفسیر کی ہے۔ تو جب یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں باپ کی طرف سے ہے، تو وہ سم ہاؤ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں،
کہ جو میری تعلیم ٹیچنگ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے انحراف نہیں کرے گی، یہ اسی کی بیس پر ہوگی۔ اور عبرانیوں کا خط پہلا باب پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے کہ اگلے زمانے میں، یعنی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹائم تھا، خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ ایک کتاب ایک نبی پر آئی، دوسری دوسرے پر آئی، اور طرح بطرح مختلف طریقوں سے، کسی نے ڈرامائی انداز سے نبوت کی، کسی نے اس کی لائف کے وسیلہ سے خدا میسج دے رہا ہے، کسی کے منہ میں خدا نے کانٹینٹ رکھ دیا ہے، تو مختلف طریقے تھے، نبیوں کی معرفت خدا کلام کرتا رہا۔ لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ یہ بڑی جلالی حقیقت ہے جو اس آیت میں نظر آتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے باپ اپنی مرضی کو، اپنے معیار کو، اپنے کردار کو آج تم پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے میری ٹیچنگ آج جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ڈیوائن ہے، چاہے تم اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ذہن میں باپ دادا سے باتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ مسیح کو لے کر بالکل مختلف تھیں۔ وہ کبھی تصور نہیں کرتے تھے کہ کبھی کوئی شخص آئے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا۔ داؤد کے دعوے ہیں، ایلیا کے دعوے ہیں، یرمیا کے ہیں، اور یرمیا، یسایہ، یہ ایسے نبی تھے جن کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری ساری کی ساری ٹیچنگ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جب ہم انگلش بائبل خاص طور پر دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے الفاظ وہ ریڈ کلر میں ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ریڈ لیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک شوشے نقطے کے ساتھ وہ ڈیوائن ہیں اور باپ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ بڑی جلالی حقیقت ہے۔ ہم مبارک ہیں کہ بیٹے کی معرفت ہمارے ساتھ آسمانی باپ نے کلام کیا ہے۔ تو یہ ساری تعلیم جو خداوند یسوع مسیح نے دی اس کو وہ منسلک کر رہے ہیں باپ کے ساتھ۔